إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، عزیز اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اپنے محسن کے احسان کا اعتراف کرے. جس نے اس پر احسان کیا ہے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرے. اور انسان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار یا عذاب کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو برا بھلا کہے. جس نے اس پر احسان کیا اسی کو برا بھلا کہے. اس امت پر نبی کے بعد سب سے بڑا احسان، یعنی اللہ کا احسان تو پوری کائنات پر ہے، امت پر نبی کے بعد سب سے بڑا احسان صحابہ کا ہے، جن کے ذریعے اللہ نے دین کی حفاظت فرمائی. ان صحابہ کرام میں رضی اللہ عنہم اجمعین میں خلفائے راشدین کا سب سے اونچا مقام ہے. خلفائے راشدین کی اپنی اپنی خصوصیت ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا سب کا اپنا اپنا مقام ہے. ان خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر ایک ایسا احسان ہے جسے امت قیامت تک اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی. لیکن امت کے بعض لوگوں کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ اپنے محسن کو برا بھلا کہنا شروع کیا. یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کو اس طرح جو جمع شدہ ترتیب میں ہمارے سامنے ہے، اس کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں جمع کرایا. اس لیے مصحف عثمانی اسے کہا جاتا ہے. کتنا بڑا احسان امت پر انہوں نے کیا. مگر اس ملعون پر جب اللہ کی لعنت برسی تو اس نے قرآن کی 26 آیتوں پہ جہاں اعتراض کیا، وہیں اس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا جس کو عثمان نے دارو پی کر کے مرتب کیا تھا. اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یا نبی کے کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لعنت من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور قیامت تک سارے انسانوں کی لعنت برستی رہے گی. عثمان بن عفان کون ہے؟ آج کی گفتگو میں مختصراً اس کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے. دشمنان اسلام یا پیغمبر اسلام کو تو برا بھلا کہتے آ رہے ہیں،
اب مسلمانوں کی صفوں سے ایسے نام نہاد مسلمان جن کا نام مسلمانوں کا ہے، ان سے گالی دلائی جا رہی ہے نبی کے صحابہ کو، دین اسلام کو اور قرآن کو۔ اور وہ چیزیں کل کوٹ کی جائیں گی کہ دیکھو قرآن اتنے پرسنٹ مسلمانوں کے ہاں بھی مشکوک ہے۔ یہ ایک لابی ہے اور ایک پلاننگ ہے جس میں قیامت تک نہ ایسی لابی کبھی کامیاب ہوگی، نہ پلاننگ، نہ سوچ، بلکہ اللہ کا غضب اور لعنت ان پہ برسے گی۔ عثمان بن عفان، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا ایک لقب ذو النورین بھی ہے، اور ذو النورین اس لیے لقب پڑا کہ ان کا ایک نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا، ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور اس طرح ان کا لقب ذو النورین پڑ گیا۔ تیسرے خلفائے راشدین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسلام کی طرف سبقت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی سعادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے ذریعے ہوئی۔ دعوت جب انہوں نے پیش کیا، صدیق نے پیروی کی، تو اللہ نے صدیق کے ہاتھوں پہ ان کو مشرف باسلام کیا۔ 12 سال تک اسلامی سلطنت کے خلیفہ تھے، خلیفہ راشد۔ انہی کے عہد میں قرآن کریم کو اکٹھا کیا گیا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع بھی انہوں نے سب سے پہلے کی۔ ان کے عہد میں بہت سارے ملکوں اور شہروں کو فتح کیا گیا، جیسے آرمینیا ہے، خراسان ہے، افریقہ ہے، قبرص ہے، ترکیہ کا علاقہ۔ یہ سب علاقے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کیے گئے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے، قریش کے انتہائی فاضل اور باعقل اور انتہائی امیر اور مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے کی ان کی جو چند خوبیاں تھیں، سب سے پہلی خوبی کہ سوجھ بوجھ میں یہ بلند تھے، اس لیے تجارت ان کی بڑی کامیاب تھی۔ دوسری خوبی کہ اسلام لانے سے پہلے بھی کفر کی حالت میں بھی انہوں نے کبھی کسی بت کا سجدہ نہیں کیا۔ تیسری خوبی، اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسلام کے بعد تو ظاہر سی بات ہے سب چیزیں اور دور ہو گئی، لیکن اسلام سے پہلے اور بعد دونوں میں انہوں نے نہ کبھی بت کو سجدہ کیا، بعد میں تو سوال ہی نہیں ہوتا، عہد جاہلیت میں بھی نہ کبھی بت کو سجدہ کیا، نہ شراب کو ہاتھ لگایا، اور انتہائی دوراندیش کامیاب تاجر تھے۔ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ قریش کے اچھے اور باصلاحیت لوگ بھی ان کی قدر کرتے تھے، بڑے تجار میں تھے۔ کبھی زندگی میں بغیر وضو کے نہیں سوئے، ہمیشہ باوضو سوئے، اور مسجد میں کبھی کبھی سو جاتے اور ہاتھوں کو تکیہ بنا لیتے۔ جبکہ عرب کے اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر کہ آج کی بڑی بڑی تجارتیں، بڑے بڑے فرم، بڑی بڑی کمپنیاں اس کے آگے فیل ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ ابھی میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ 34 سال کی جب عمر ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ دعوت کیا تھی؟ کہا کہ عثمان، کیا تمہیں نہیں پتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے دور اندیش، بڑے بڑے ملکوں سے تمہارا کاروبار تجارت ہے، یہ حق نہیں تم جانتے کہ اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے؟ اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین جوڑا حضرت عثمان اور رقیہ کا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ عتبہ بن ابو لہب اور عتیبہ بن ابو لہب، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ جب ابو لہب کی سرکشی بڑھی، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب نازل ہوئی، اس میں اس پر وعید نازل ہوئی، اس کی بیوی کے لیے وعید نازل ہوئی، تو ابو لہب نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ اب ان
محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیا. طلاق کے بعد اس وقت حضرت خدیجہ باحیات تھی، مکے کا ابتدائی دور تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں رقیہ سے حضرت عثمان کی شادی طے ہوئی، اور کہا، حضرت خدیجہ نے بیٹی کو تیار کیا، سنوارا اپنے داماد کے لیے، اور کہا کہ کسی انسان نے اب تک سب سے بہترین جوڑا اگر دیکھا ہے، احسن زوجین رآہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان، انسان نے سب سے بہترین جوڑا اگر دیکھا ہے تو وہ رقیہ اور عثمان کا ہے. یہ ان کی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک اور بڑی سعادت نصیب ہوئی. سب سے بہترین جوڑا تو تھا ہی، ابتدائے اسلام میں ہجرت مدینہ سے پہلے 12 مرد اور 4 عورتیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے قافلے میں 84 مرد اور کچھ عورتیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضرت عثمان اور رقیہ دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. اسی لیے حضرت عثمان کو 2 ہجرت کی سعادت ملی، ایک ہجرت حبشہ اور دوسرے ہجرت مدینہ. دونوں ہجرت کی سعادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا کہ جاؤ، حبشہ کا بادشاہ ظالم نہیں ہے، سمندر کے ساحل پر پہنچے، بحر احمر کے، مکہ سے 50-60 کلومیٹر کی جو بھی دوری ہو سمندر کا ساحل. کشتی ملی، آدھے دینار نصف دینار میں کشتی پر سوار ہوئے، کشتی نے انہیں حبشہ پہنچایا، اور اس کے بعد کچھ دن تک حبشہ میں مقیم تھے. کچھ لوگ واپس آ گئے تھے، کچھ لوگ حبشہ سے سیدھے مدینہ آئے تھے خیبر کے موقع پہ 7 ہجری میں، جن میں حضرت جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ نے مہاجرین کی فضیلت میں یہ آیتیں اتاری. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، پھر مدینہ ہجرت کیا. غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہو سکے تھے. اسلام کے دشمن روافض اور شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، منافقین کے ساتھ چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب صحابہ کا لشکر بدر کی طرف جا رہا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ، جن کا نکاح مکے میں حضرت خدیجہ کے عہد میں ہوا تھا، سخت بیمار پڑ گئی. اتنی بیمار کی صاحب فراش ہو گئی، اور اسی وقت انہیں بدر کے لیے نکلنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم اپنی اہلیہ رقیہ کی دیکھ بھال کرو. اور اس کے بعد ان کے نبی کے حکم کی وجہ سے یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. جب مسلمان بدر سے واپس آئے تو اس وقت یعنی جو بھی 10, 15, 20 دن کا وقفہ رہا ہوگا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اتنا بیمار ہوئیں کہ بیماری ہی میں ان کی وفات ہو گئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ کی تدفین اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ آپ بدر کے میدان میں تھے. بقیع میں حضرت رقیہ کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کو رقیہ کی وفات کی خبر دی گئی. اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ لَكَ اجر رجل، تمہیں ایک آدمی کا اجر ملے گا. کس آدمی کا؟
جو بدر میں شریک ہوا تھا، یعنی تم شریک نہیں ہوئے لیکن نبی کے حکم سے تم بدر میں رکے، اپنے مدینے میں رک گئے، تو نبی نے بدر کے جو مال غنیمت تقسیم کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس میں بھی حصہ لگایا۔ یہ فضیلت تھی کہ بغیر جنگ میں شرکت ہوئے نبی نے ان کو بدر کے شرکاء میں تسلیم کیا، مال غنیمت میں بھی حصہ دیا، اس لیے کہ نبی کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے رک گئے تھے اور پھر تجہیز و تکفین کا کام مکمل ہوا۔ بیعت رضوان ایک بڑی تاریخ ساز بیعت تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ جب آپ فتح مکہ سے پہلے جب بیعت رضوان کے لیے نکلے تو آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ مکے میں نہیں آئیں گے۔ آپ نے اپنا سفیر پہلے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہا کہ جائیں مکے کے لوگوں سے بات چیت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے، کہا کہ اللہ کے نبی مکے کے اندر مجھ سے زیادہ رابطے اور تعلقات اور احترام عثمان کو حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خیال ہے اگر ان کا انتخاب کیا جائے؟ نبی کو یہ رائے پسند آئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے۔ مکہ جب پہنچے تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ تم طواف کر لو، لیکن کہہ دو قافلے والوں سے کہ مکے میں انٹری ممنوع ہے، نہیں آ سکتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ کسی نے خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور اسی درخت کے نیچے بیعت لیا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم پر ضروری ہے۔ بیعت ہوئی اور اس کے بعد حضرت عثمان موجود نہیں تھے چونکہ وہ مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھا، کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، وہ موجود نہیں ہے مگر ان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ یہ شرف اور سعادت اور فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ خبر افواہ تھی معاملہ حل ہو گیا، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب عہد خلافت آیا تو اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ کہیں لوگ اس کو تاریخی درخت سمجھ کر کے اس کی عبادت نہ کرنے لگے، یہاں پہ پوجا پاٹ نہ شروع کرنے لگے۔ تو یہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی طرف سے حاصل تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے میں سخت قحط پڑا، بہت سخت قحط پڑا، اور قحط کے ساتھ ساتھ ایک جگہ لشکر بھیجنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، قحط اتنا سخت نہیں تھا، قحط کا جو آخری دور تھا وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں آیا، لیکن لشکر کے اندر تنگی بہت زیادہ تھی، سواری نہیں تھی، کم و بیش 500-600 کلومیٹر مدینہ سے تبوک کی دوری ہے، یہاں پر غزوہ تبوک کا سفر تھا، لوگوں کے پاس سامان نہیں تھا کہ کیسے سفر کریں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جیش العسرہ تیار کیا، جس کو اللہ نے کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ نے ان مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کر لی جنہوں نے نبی کی ان کی تنگی کے وقت میں پیروی کی، اور وہی تبوک کا موقع تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ یہ ان کی مالداری تھی اور دلداری تھی کہ 940 اونٹ اور 60 گھوڑوں سے اس لشکر کی مدد کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جس نے تنگی کے اس لشکر کو تیار کیا، اپنے گھوڑے دے کے، اونٹ دے کے، غلے دے کے، سامان دے کر کے، مسلمان نہتھے تھے لیکن تیار تھے لڑنے کے لیے مگر ساز و سامان نہیں، لشکر کو جس نے تیار کیا نبی نے کہا اس کے لیے جنت ہے۔
تو یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ ایک الگ بشارت ہے، پھر جیش اسرہ کے موقع پہ الگ سے آپ نے بشارت دی جنتی ہونے کی۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی۔ جب مسلمان مدینہ آئے ہجرت کر کے تو مدینے میں میٹھے پانی کی کمی تھی، زمین سے پانی کھارا پانی نکلتا۔ آج بھی عرب کے اندر بورنگ کریں گے تو کھارا پانی نکلے گا، بعض جگہوں پہ میٹھا پانی نکلے گا۔ ایک کنواں تھا بیر رومہ، جو جہاں کا پانی بڑا میٹھا تھا، پینے لائق تھا۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، وہ پانی بیچتا تھا اور مسلمانوں کو پینے نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیر رومہ کو خرید لیا اس کے لیے جنت ہے، یا جس نے اسی طرح کنواں کھودوا دیا میٹھے پانی کا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے اس کا پانی یا تو خرید کر لوگ پیتے جو مدینے کے لوگ تھے، یا جن کے پاس طاقت نہیں تھی وہ نہیں پیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی تو 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عام مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا، وقف کر دیا۔ 35,000 درہم اس زمانے میں، اب آج اندازہ لگائیے کہ کتنے ملین اور کھربوں کی رقم ہوتی ہے۔ آج بھی 35,000 درہم ایک حیثیت رکھتا ہے۔ میٹھے پانی کا کنواں خریدا 35,000 درہم میں اور آزاد کر دیا، اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی جنت کی۔ یہ کنواں وادی عقیق، مدینہ سے کچھ فاصلے پہ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ یونیورسٹی کے راستے پہ یہ کنواں واقع تھا۔ تو یہ ان کی فضیلت تھی کہ اللہ نے ان سے یہ بڑا کام لیا۔ جب ان کی خلافت کا دور آیا تو اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی تنگ ہونے لگی، مصلی زیادہ ہو گئے اور مسجد کا رقبہ چھوٹا پڑ گیا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کا پروگرام بنایا، اور نبی کے عہد میں جیسے کھجور کی شاخیں تھیں، کھجور کے تنے سے اس کا پلر تھا اور ایک مسجد نبوی تیار تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ توسیع کے لیے دنیا میں اس وقت جو سب سے اچھی لکڑی مانی جاتی تھی وہ لکڑی منگوائی گئی۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے عہد میں جو اچھی لکڑی منگوائی گئی وہ ساگوان کا درخت تھا، شجرۃ الساج، جو ہندوستان کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ بمبئی کی پرانی عمارتیں جو 100-150 سال سے قائم ہیں، ساگوان کی لکڑیوں پر قائم ہیں۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے اب جس بھی ذریعے سے بحری راستے سے کیسے اعلیٰ قسم کی لکڑی ہندوستان سے منگوا کر کے مسجد نبوی کے ستونے کے طور پر استعمال کی گئی، ٹھیک وہی چیز آج بھی ہے۔ مسجد حرام جب کعبۃ اللہ کی توسیع خادم الحرمین ملک فہد رحمہ اللہ کے زمانے میں ہو رہی تھی تو اسپین کے اندر سنگ مرمر کا، ماربل کا جو سب سے اعلیٰ قسم کا پہاڑ ہوتا ہے، پورے پہاڑ کو انہوں نے خرید لیا اور کہا کہ جو سب سے اعلیٰ قسم کا پتھر ہے یہ حرمین شریفین کے لیے جائے گا۔ اور آج بھی انتہائی اعلیٰ قسم کا پتھر پورا پہاڑ خرید لیا 20-25 سال پہلے جو بھی، اور پوری پیداوار وہ مدینہ اور مکہ کے یعنی حرمین شریفین میں صرف ہوتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساگوان کی لکڑی منگوائی اور جو بھی اعلیٰ قسم کے پتھر تھے، اچھے قسم کے، ان پتھروں کا استعمال کیا اور مسجد نبوی کی بہترین توسیع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس وقت ایک قسم کا قحط پڑا، نبی کی وفات ہو گئی، صدیق کا عہد خلافت قحط سالی آئی تو لوگوں کے کھانے پینے کی لوگوں کے لیے کمی پڑ گئی، غلے کی کمی پڑ گئی، بازار میں غلے نہیں موجود ہیں۔ جب غلے نہیں آتے، تھوڑا سا دیکھیں بارش ہوتی ہے، سبزیوں کا ریٹ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کہیں
بارش زیادہ ہو گئی یا قحط پڑ گیا تو مارکیٹ کی آپ صورتحال جانتے ہیں. اس وقت جب قحط پڑ گیا، غلے آنا بند ہو گئے، لوگ بھوکے مر رہے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا تجارتی سامان آیا. 100 اونٹ 100 گھوڑے جب آئے تو صبح صبح توقع کے خلاف ان کے گھر کے دروازے پہ بڑی بھیڑ. جب دروازہ کھولا تو بڑی بھیڑ تھی، تاجروں کی بھیڑ، فقیروں کی بھیڑ. مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ آپ کا جو مال آیا ہے غلے کا، منڈی میں جانے سے پہلے ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہم بیچیں گے. فقیروں نے اپنی ضرورت پیش کیا، محتاجوں نے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تاجروں سے یہ بتاؤ کہ تم مجھے اس کا کتنا فائدہ دو گے؟ تاجروں نے کہا کہ اگر 10 میں خریدا ہے تو 12 دے دیں گے، 15 دے دیں گے، 20 بھی دے سکتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم 10 کا 15 اور 12 اور 20 دو گے؟ میں اس کا سودا کر چکا ہوں، مجھے 1 کا 10 ملے گا، 10 کا 100 ملے گا. اور اس کے بعد کہا فَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ هَذَا الطَّعَامَ صَدَقَةً عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس پورے غلے کو محتاج مسلمانوں پہ صدقہ کر رہا ہوں. اور اس طرح انہوں نے ایک خیر کا کام کیا. اسی رات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ بہترین قسم کا جوتا، بہترین قسم کا لباس چمکتا ہوا پہنے ہوئے جا رہے ہیں اور جلدی اور تیزی میں جا رہے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول آپ سے میں ملنا چاہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تیز کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یا ابن عباس ان عثمان قد تصدق بصدقۃ وان اللہ قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنہ وقد دعینا الى عرسه. عثمان نے ایسا صدقہ کیا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا اور جنت میں حور عین سے اس کی شادی کی ہے، اور ہمیں اللہ نے اس میں دعوت دی ہے، ہم اس میں جا رہے ہیں. یہ خواب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. میرے بھائی اور دوستو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یا ان کی خلافت کا جو عہد تھا بڑا بابرکت تھا. مسلمان قرآن پڑھتے تھے، مختلف لوگوں کے پاس الگ الگ حصہ قرآن کا موجود تھا. کسی کے پاس ادھورا ہے، کسی کے پاس کچھ حصہ ہے، کسی کے پاس کوئی اور خط ہے، کوئی اور رسم ہے، لکڑیوں پہ لکھا ہے، چمڑے پر لکھا ہے، چھال پر لکھا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جب عہد خلافت آیا تو تمام کو جمع کیا اور قراء جو بڑے بڑے قرآن کے ماہر تھے ان کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، اور ایسی ترتیب دی کہ قرآن کا پڑھنا سب کے لیے آسان ہو جائے. اور جو الگ الگ لوگوں کے پاس نسخے موجود تھے ایک نسخے پر سب کو جمع کیا، جس کو ہم پڑھتے ہیں مصحف عثمانی، خط عثمانی. اتنا بڑا احسان حضرت عثمان نے کیا اور رافضیت اور شیعیت کی جڑوں کو کاٹ دیا. جو قرآن پر اعتراض کرے، قرآن پر حملہ کرے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کی جڑوں کو ختم کر دیا. اس لیے جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو اپنے دل کا غبار جہاں مشرک نکالتا ہے، یہودی اور اسلام کا دشمن قرآن کے خلاف نکالتا ہے، وہیں رافضی، شیعہ اور کم عقل مسلمان بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی تحریف کی ساری جڑوں کو ختم کر دیا، سارے دروازوں کو بند کر دیا. اور اس کے بعد اپنے عہد میں جو کبار صحابہ تھے، ابو ذر غفاری، ابو درداء، اسی طرح ابو موسیٰ اشعری، اسی طرح سے قاضی شریح، اور اس طرح سارے لوگوں کو قاضی مقرر کیا، جج مقرر کیا. اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ افریقیہ، ترکیہ، آرمینیا، خراسان، ان جگہوں تک، ان ملکوں تک اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت ساری ان خوبیوں سے نوازا. شام کا جو علاقہ ہے، سوریہ ہے، اور پورا جو خطہ ہے، آرمینیا کا علاقہ ہے، ترکیہ کا علاقہ ہے، بحری بیڑا، اسلامی تاریخ میں پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منظم طور سے بھیجا، لیکن اس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ دی تھی اپنے عہد میں. بعض غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں. مثلا 2 اذان کہتے ہیں کہ 2 اذان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دلائی، اس میں کوئی شک نہیں
کہ 2 اذان حضرت عثمان نے دلوائی، وہ وقت کی ضرورت تھی۔ اس کی شکل کیا تھی کہ ایک اذان ہوتی تھی نبی کے عہد میں، صدیق اور فاروق کے عہد میں ایک اذان ہوتی تھی، ایک مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، بازار بڑا ہو گیا، تو ایک اذان سن کر کے لوگ جب مسجد میں آتے تو دیر ہو جاتی تھی۔ مسجد اور مارکیٹ میں تھوڑی دوری تھی، جیسے یہاں سے اسٹیشن یا اس سے تھوڑی دوری پکڑ لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصل اذان سے پہلے مارکیٹ میں ایک اذان دلائی، کیونکہ گھڑی وڑی تو تھی نہیں، کوئی اور اعلان کا ذریعہ نہیں تھا کہ لوگ جان جائیں کہ اصل جمعہ کے خطبے میں اتنا وقت باقی ہے، تو وہاں پر ایک اذان دلوائی تاکہ لوگ تیار ہو کر کے آ جائیں۔ یہ وقت کی ضرورت تھی، اور وہ خلیفہ راشد تھے، اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی، اس لیے ان کا جو اجتہاد، ان کی فضیلت مسلم ہے۔ جہاں بھی ایسی ضرورت ہو، ضرورت کے تحت خلیفہ راشد کے فیصلے کو استعمال کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، اور نہیں ضرورت ہے تو نبی کی سنت سب سے بلند ہے۔ لوگوں میں ایک چیز مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے جو کنواں خریدا تھا، وہ جو کھیت خریدے تھے، اس کا اکاؤنٹ مدینے میں موجود ہے، اور اس کے کھجور موجود ہیں، اور بینک اکاؤنٹ ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لوگوں میں مشہور ہے، صرف سوشل میڈیا پر مشہور ہیں، ورنہ اصل جو حقیقت سچائی ہے کہ نہ جانے کتنی سلطنتیں آئیں، کتنے اوراق بدلے گئے، کیا ہوا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں، اللہ کے ہاں ان کا اکاؤنٹ محفوظ ہے، اللہ کے ہاں ان کا اجر و ثواب جاری ہے، لیکن اس طرح کے موجودہ بینکوں میں ان کے نام سے اکاؤنٹ موجود نہیں ہے۔ یہ مختصر ذکر خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہوا، تاکہ اس فتنے کے دور میں ایک لابی قرآن پر جب حملہ کر رہی ہے، اسلام کے دشمنوں سے مل کر کے قرآن کے خلاف سازش کر رہی ہے، اور اس سازش میں خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کر رہی ہے، تو ضروری ہے کہ ان حالات میں ہم اس صحابی کی زندگی کو اچھی طرح جانیں اور پڑھیں کہ کتنے بڑے محسن تھے امت مسلمہ کے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی نیکیاں قبول فرمائے، نبی کے سارے صحابہ پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔